قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک۔ اب یہ الساعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا، عام طور پر قیامت کی مراد دی گئی ہے۔ اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، اچانک آ جائے گی قیامت، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے۔ ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے۔ لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فإنک تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ فإنک تعلم ولا اعلم، اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں، تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے، لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں، وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب۔ یہ ہے صورت۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے۔ زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ قد نعلم، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہیں، آپ چکی کے 2 پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں۔ اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ غور کیجیے، اس کو یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی۔ تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے۔ غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہمیں آئے، ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاذ ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے، ظاہر بات ہے الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ توہین تو ہو رہی ہے، تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے۔ نمبر 2 بات، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، ما كذبوا علی ما كذبوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا، اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فتاتیہم بآیہ، تو لے آئیے آج جہاں سے لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں ہے۔
اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے فلا تکونن من الجاہلین. تو اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا. فلا تکونن من الجاہلین، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا. جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے. 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں. ہم سب کو بگاڑنا چاہیں، سب کے سب جو ہے وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے. جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے. فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردہ ہیں، نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے، پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں. ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا. انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ بات کروں گا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے عَلَىٰ يُنَزِّلَ آیَةً، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے. یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے. ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے، ان کے علم میں نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر، کوئی بھی جانور، اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں. چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے. ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے. ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشہاد کر دیا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون. اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں. ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا. جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے. تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے. معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو. اور ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی، وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے. بل یاہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں، وہ دور کر دیتا ہے. وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے. لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل. اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں، انبیاء نہیں رسل کے بارے میں. جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے، وہ جاگے، ہوش میں آئے اور بات سنیں. لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی. اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا. یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے.
باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو، تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے. لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے. ولکن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے. یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واعظ آیا تھا، اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے. اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی. اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی. والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی، اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بصارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں. ثم هم یصرفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک، یا علی الاعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. رسلا مبشرین ومنذرین، جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. صدق الله العظيم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے. تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے. افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. وانذر به، اب پھر یہاں به پر زور دے رہا ہوں میں. اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجیے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے. اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ. یہاں پھر آیا وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے، اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع
ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں، لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایع نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے جو جمگٹا لگا رہتا ہے، یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پست طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روح انور کے طالب ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمے آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فتطردہم، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں، اپنے سے دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے؟ اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چودراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں، یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا۔ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہوئے ہیں یتیم، تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں۔ لم یؤت سعۃ من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بسطہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور انہیں خوشخبری دیا کیجئے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے، قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، آگے محذوف ہے لفظ، لِيَتَفَكَّرُوا بِهَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ لات عزا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا اتبع اهواءکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذا، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میرا، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئیے عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں رکا ہوا ہے، 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضي الامر بيني وبينكم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا۔ تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے۔ لقضي الامر بيني وبينكم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ وعنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ، یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یا مفاتح۔ وعنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، لا یعلمها الا هو، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ، نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں، ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے، ما کان و ما یکون، آنے واحد کی طرح۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے۔ بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جانہاں در جسم او در جانہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی، یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے۔ جانہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے، او در جانہاں، وہ جان میں نہا ہے، اے نہا اندر نہا ہے جانے جان۔ یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ۔ اب سمجھ لیجئے، ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے، اصل شے تو شعور ہے، لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے۔
تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہی رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، یتوفاکم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا. لیقضی اجل مسمى، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے. یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. آدھی موت تو ہے، نیند کسے کہتے ہیں؟ آدھی موت. یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل حمد کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف. یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے. جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا. اس وقت ہوگا وہ 100% درست. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے. وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان. وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بس اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، اب یا پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا. توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا جب آیا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اسی کی ہے. ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی. اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے، وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے. سمندر میں گھپ دے رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر بادل بھی ہیں. اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں. من ینجیکم. اسی طرح کوئی قافلہ ہے، بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں، ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں. من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ، اللہ بچا دے، اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے، کوئی دستگیری ہو جائے، کسی طرف سے روشنی ہو جائے. لیکن انجانا من ہذہ، اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا، نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے. ومن کل کرب، اور ہر قلب سے، ہر تکلیف سے. ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم آگے پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا، اپنے آلہہ، اپنے چودھری، اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعد خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر. او من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، زلزلہ آئے،
زمین دھس جائے، یہ بھی ہوتا ہے، خسف ہوں گے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے، او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ويذيق بعضكم بعض بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اور بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں، آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے۔ یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانوں نے پاکستان پر مسلط ہے۔ وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں۔ تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔